مگر یہ بات نہایت خوش آئند ہے کہ اس نازک موقع پر پوری قوم متحد ہے اور اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ جناب علی، ہم بزنس مین لوگ یہاں پہ ہمارا مارکیٹ ہے، کلاتھ ٹیکسٹائل بزنس ہم کرتے ہیں۔ پچھلے جمعے سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اب تقریباً 150 لڑکے ہمارے مارکیٹ کے وہ روڈ پہ کھڑے ہیں، صبح سے شام تک چندہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو آتے ہیں سب سے پہلے وہ فوڈ مانگتے ہیں، بس آٹا مانگتے ہیں۔ لاہور، کراچی اور اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں عام شہریوں نے ریلیف کیمپ قائم کیے ہیں اور پناہ گزینوں کی ضروریات کے لیے رقوم اور اشیاء خوردونوش جمع کر رہے ہیں۔ تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ امدادی رقوم کی بجائے اب ان ہم وطنوں کی بحالی اور روزگار کے بارے میں سوچا جائے۔ میں آپ کی وساطت سے یہ آواز حکومت تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے جو بے روزگار بندے ہمارے بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو روزگار دیا جائے۔ شہریوں کے ساتھ ساتھ این جی اوز اور بین الاقوامی اداروں، خاص طور پر اقوام متحدہ کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ ہم نے یہاں پر 200 فیملیز کے لیے ترقی ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ مل کر یہاں پر ہم 200 فیملیز کو اسٹیبلش کر رہے ہیں کیمپ، اور اسی طرح سے مردان میں ہم 400 فیملیز کا کیمپ اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ جہاں حکومتی اور بین الاقوامی اداروں نے مہاجرین کے لیے مختلف سہولتوں کا اہتمام کیا ہے، وہیں ان کوششوں میں بہت سی شکایتیں اور کئی خطرناک سقم بھی موجود ہیں۔ ابھی تک حکومت جو ہے وہ کسی بھی منصوبہ بندی کے بغیر جا رہی ہے۔ سب سے پہلے گورنمنٹ کو ایک آئی ڈی پی پالیسی بنانے کی، انٹرنیشنل ایجنسیز کو یوز کریں، وہ آپ کی ہیلپ کریں، ایک آئی ڈی پی پالیسی بنائیں۔ اس میں آپ کے سب سے پہلے جو ہمارے اپنے ڈفرینٹ جگہ کے فنڈز ہیں، میگا پروجیکٹس کے گورنمنٹ کے اپنے، وہ اس میں ڈالیں تاکہ ایکوٹی اینڈ اونرشپ گورنمنٹ کی شو ہو کہ یہ ہے۔ تو یہ کوآرڈینیشن میکینزم کا جہاں تھوڑا سا گیپ آپ کو یہاں نظر آئے گا، اور از نارملی آل اوور دا ورلڈ سیناریو، اٹ از ناٹ ہیئر اسپیشلی، تو وہاں پہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، آئیڈیل سچویشن کہیں بھی نہیں ہوتا، لیکن میرے حساب سے جہاں ہم نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو جتنا ہینڈل کیا، دس از اے بیسٹ ٹیسٹ ہینڈلنگ ان پاکستان جو ابھی تک ہو رہا ہے۔ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا ممکن ہے کہ یہ پھر جب اسٹیبلش ہو جائے فل طریقے سے، UNHCR والے، ورلڈ فوڈ پروگرام والے اس کو ٹیک اوور کر دیں۔ یہاں پہ 3W میٹرکس نہیں ہے، سب کنفیوز ہیں کہ ڈپلیکیشن ہو جاتی ہے، کون سی NGO کیا کام کر رہی ہے، تو اس کے لیے ہر سیکٹر کی ایک پورا بنا رہے ہیں کہ ہیلتھ سیکٹر میں کون سی NGOز ہیں، کیا کیا انہیں ڈونیشن دے رہی ہیں، اور سینٹرل پوائنٹ ہم نے کیمپ مینیجر کو کر دیا ہے کہ وہ فوکل پرسن بھی ہے، سینٹرل پوائنٹ بھی ہے، اور جو بھی ڈونر ایجنسی کوئی بھی انٹروین کرنا چاہتی ہے وہ تھرو کیمپ مینیجر کریں گے۔ اور اس وقت جو تمام NGOز ہیں وہ پلان کر رہی ہیں اور ویٹ کر رہی ہیں ڈونر کانفرنس کا، جس میں وہ اپنے پرپوزل اس کو پٹ اپ کریں گے اپنے ڈونرز کا، اس کے بعد یہ لوگ انٹروین کریں گے۔ ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی ٹاسک فورس ڈیزگنیٹ نہیں کی، آئیدر نیشنل اسمبلی یا دونوں ہاؤسز سینٹ کے، یا گورنمنٹ اٹ سیلف، پرائم منسٹر ایک ٹاسک فورس بنائیں، ٹاسک فورس بنائیں، ایک ایجنسی ڈیزگنیٹ کریں جو فیڈرل ایجنسیز کو بھی کے ساتھ بھی لائزون کرے اور کوآرڈینیٹ کرے، انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ، NGOز کے ساتھ بھی کرے، اور پھر اسی رابطے کو آپ نیچے پروونسز پہ لے کے جائیں۔ ہمارے پاس ارتھ کوئک کا ایکسپیرینس موجود ہے۔ اس موقع پر ہمارے اراکین پارلیمنٹ کسی سے پیچھے نہیں۔ بائی چانس جو ہے نا سوابی جا رہے تھے، وہاں ہم نے جو ہے نا راستے میں جہاں سے جو ہے نا وہ انفلکس آ رہا تھا، ایک ہجوم دیکھا، شور شرابہ تھا، بچوں کا، خواتین کا، ضعیف العمر لوگوں کا، کچھ اس میں زخمی بھی تھے، اپنے فیکٹریز کے گاڑیاں آتی ان کو منگوایا۔ یہاں جو سوابی میں جتنے اویلیبل ٹرکس تھے، ٹریکٹر تھے، ایون ٹریکٹرز اور ٹرالی جو دوستوں کے تھے، احباب کے تھے، ان کو ہم نے یکدم جو ہے نا وہاں سائٹ پہ بلایا تاکہ لوگوں کو وہاں سے اپنے ریسیپشن، ہم نے کیمپ وہاں لگا دیا، اور پھر دین وی اسٹارٹ موونگ دیم اینڈ ٹرانسفرنگ دیم فرام دیٹ پلیس، وہ ریسیپشن کیمپ سے ٹو اور کیمپ۔ انٹرنیشنل ایجنسیز کو بھی یہ بات میرے حساب سے ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ دے آر ناٹ دا ون لیڈنگ، دے شوڈ ناٹ بی ڈکٹیٹنگ، اٹ ہیز ٹو بی لیڈ بائی دا گورنمنٹ ہیز ٹو ڈو اٹ، مگر یہ پالیسی کے بغیر نہیں ہوگا۔ پالیسی بنے گی تو سسٹم اسٹریٹجیز آئیں گی، لوکل گورننس کو، لوکل گورنمنٹ کو، وہاں کے الیکٹڈ لوگوں کو اگنور کرنا اس وقت میرے حساب سے سب سے بڑی زیادتی ہے، کیونکہ وہی سب سے بڑا نالج بیس اور ایسٹ ہے۔ ہمارے پاس نالج بیس اور ایسٹ نہیں ہے۔ اپنی تمام تر دلیری اور جذبہ قربانی سے قطع نظر تقریباً تمام مہاجرین
जल्द अज जल्द अपने घरों को लौटना चाहते हैं। तालिबान, अफवाज पाकिस्तान या हुकूमत, खतरनाक बात यह है कि इन मुसीबत ज़दा बहन भाइयों को अब किसी पर एतमाद नहीं। زمونږ د سیوا دغه مسلې دي چې دا کومه مې ته پیش کړه، زیاتې خبرې درسره نه کوم. ودې اورېده دغه مسله ده زموږ چې دا کومه مې ته وویله، په دې الفاظ پیش وي که نه، ښه صحیح پیش وي که نه. نو چې پیش وي نو زیاتې مسلو ته ضرورت نشته، زیاتې مسلو ته ضرورت نشته او نه زیاته خبرو ته. इस नागहानी आफत के असरात को देखते हुए जहां चश्म नम हो जाती है, तो वहीं अहले वतन की जुर्रत रंदाना और जज्बा कौमी देखकर कल्ब गर्म भी हो जाता है। हम इससे परेशान नहीं हैं, ये भी एक इम्तिहान है, जवानों पर आता है। हम दुआ और प्रार्थना भी करते हैं कि अल्लाह ताला बखैर व खैरियत हमें अपने घरों तक वापस ले जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो महीना डेढ़ तो गुजारा चल जाता है, लेकिन उसके बाद हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अमन कायम हो, हम अपने घरों को, अपने बिजनेस को वापस जाएं। बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा।